أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يزال ونشهد أن من هو سند الوراء سيد المكرمات المحمود المبعوث إلى الأسود والأحمر بالجمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اور مکرم حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اس کارگاہ عالم میں تمام حرکات اور تمام کائنات تمام موجودات اور مخلوقات کا اصل مبدا اور منشا یہ محبت ہے. عالم سفلی ہو یا علوی تمام کائنات کے پیدا ہونے کا اور آباد رہنے کا اصل مرکزی نقطہ ہے محبت اور رحمت. اس لیے ہر ذی ہوش اور حواس انسان کے لیے سب سے پہلا فرض جو اس پہ عائد ہوتا ہے وہ ہے اپنے دل میں اپنے
اللہ کی محبت پیدا کرنا. ابتدا سے تو چونکہ یہ تجربہ نہیں ہوتا، جب بندے کے دل میں اپنے پروردگار کی محبت کامل ہو جاتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی اپنے اس مالک کی محبت کے بغیر انسان انسانی زندگی نہیں گزار سکتا، اور ہر وہ داغ اور عیب جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس عیب اور داغ سے بھی قطعاً محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اپنے مالک کی محبت پیدا نہ کرے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ مضمون بڑے اچھوتے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ میری اور میرے بندے کے درمیان تخلق اور تعلق کی بنیاد بھی وہی محبت ہے، مگر محبت ایسی جو ریکارڈ توڑ محبت ہے. کیوں؟ دنیا میں اکثر کوئی عاشق کے لیے محبوب بنتا ہے تو پہلے کچھ اس کی صفات یا کمالات نظر آتے ہیں، کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جس کو پسند کر کے دل مجبور ہو کہ اس کی محبت میں کھینچا چلا جاتا ہے. مگر اللہ کی محبت جو ہے وہ میری غائبانہ محبت ہے. یؤمنون بالغیب، اپنے آپ کو آدمی مٹا دیتا ہے اللہ کی محبت میں بالغیب، دل دیکھے اپنے مالک کا اس نے کچھ دیکھا بھی نہیں، براہ راست اس کی باتیں نہیں سنی، اس کا دیدار نہیں کیا، اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ یہ تمام قسم کے جسمانی اور ناسوتی تعلقات سے اللہ کریم کی ذات پاک ہے، وراء الورا ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے. دل دیکھے محبت پیدا ہونا بہت بڑا یہ مشکل کام ہے. اللہ کریم نے تمام کائنات کے برخلاف اپنی محبت کا پیغام بندوں کی طرف بھیج کے اور یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ جب ایک بندے کو اپنے مالک سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر وہ کمال جو انسانوں کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، بغیر مطالبے کے، بغیر مانگنے کے، اللہ کریم ہر اس کمال سے اس آدمی کو حصہ دیتے ہیں جس کمال کو انسان کی انسانیت کے اندر رکھا گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تھوڑا اور دور چلتے ہیں. تمام کائنات کا اصل محور اور مرکز کیا ہے؟ آپ کہیں محبت. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت. دوسرا نمبر، محبت بھی مالک کی اس طرز پہ، اس نہج پہ، اس ڈھنگ کے ساتھ کہ اس اپنے محبوب کا کچھ دیکھا نہیں ہے، سمجھا ہے تو کچھ سمجھا ہے مگر دیکھا. حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہل رأیت ربک لیلۃ المعراج، اللہ کے پاک رسول آپ نے معراج کی رات کو اپنے اللہ کو دیکھا تھا؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں دیکھا. اپنی جسد اطہر کے ان آنکھوں سے، ان نین مقدسین سے آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ رسول عظیم فرماتے ہیں نور انا ارا،
وہ اتنی روشن ذات ہے کہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا. 70,000 پردے کے پیچھے اللہ نے مجھ سے کلام کی ہے. لو کو شفاء صبحات وجہ ہی لہ تارا قبل حکم شین. اگر ایک پردہ بھی اللہ کریم میرے اور اپنے درمیان سے اٹھا دیتا تو ہر چیز جل سڑ کے بھسم ہو جاتی. نور اللہ ارا، میرا نور ہے. اللہ نور السماوات، میرا چاندنا میری روشنی ہے. اس لیے میری روشنی ہے تو میں کس طرح دیکھ سکتا تھا. یہ بات کتنی معقول اور تجربہ کے مطابق ہے. آپ اور ہم بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آنے والی روشنی جو بھی تیز ہوتی جاتی ہے تو آنکھیں دیکھنے سے خیرہ ہو جاتی. اتنا روشن ذات ہے اللہ کریم کی. انا ارا، میں کس طرح دیکھ سکتا. پھر کمال یہ ہے کہ دیکھنا ممکن بھی نہیں دنیا میں. بغیر دیکھے کہ محبوب بنانا اپنے مالک کو، اور اس شکل میں محبوب بنانا، اس حیثیت سے محبوب بنانا کہ اس کی محبت کے اندر چونٹی کے سر کے برابر بھی کسی اور کا حصہ نہ پایا جائے، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا. اس لیے جہاں جہاں انسانی کمالات کا تقدس ہوتا ہے تو قرآن مقدس اس قسم کی تعبیر کرتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب. یہی مطلب ہے غیب کا. نہ اللہ کی ذات کو دیکھا، نہ صفات کو دیکھا، نہ افعال کو دیکھا، نہ عادات کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ تقدر کو دیکھا، نہ تقدس کو دیکھا، نہ تعلی دیکھی، نہ تجلی دیکھی، نہ جلال دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ یعول دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ بخت دیکھا، نہ تخت دیکھا، نہ وقت دیکھا، نہ رخت دیکھا. کچھ بھی نہیں دیکھا. یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھنے کے صرف ایمان بالغیب لا کے اس نے اپنے اللہ کو اتنا محبوب بنا دیا ہے کہ اس محبوب کی محبت میں شرکت کا اگر خطرہ پڑ جائے تو خلیل ابراہیم کو اپنے بیٹے پہ چھری رکھنے کا حکم آ جاتا ہے. کہیں دل والی محبت میں اسماعیل کی محبت شریک نہ ہو جائے. جب ایک بندے کے سامنے اس کو جگاؤ، بزرگ کو بخشے ہوئے بزرگ کو جگا دو. جب ایک بندے کے سامنے وہ اندیکھی ذات اتنی محبوب ہوتی کہ اس کی محبت دل کی گہرائیوں کے اندر اتنی پھک ٹھک چھک جاتی ہے، اتنی سما جاتی ہے، اور اتنا اور رگ و ریشے کے اندر مل گھل رل جاتی ہے کہ کسی اور کی محبت اور کسی اور کی محبت کی شرکت گوارا بھی نہیں ہوتی. اس وقت اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونا. اب تو میرا محبوب اور میں تیرا محبوب. یحبہم ویحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. پہلے تو مجھے چاہنے والا تھا، اب میں تیرے چاہنے والا ہو گیا. آپ خود سوچیں، جب انسان کے دل کی گہرائیوں میں صرف اکیلے اللہ کی محبت سما جائے، وہ شرک کر سکتا ہے؟ وہ کسی غیر کی نظر نیاز دے گا؟ کسی کا خوف اس کے دل میں ہوگا؟ اور یا کسی قبر یا جنگل کنڈی یا کسی مردے یا کسی زندے پہ کوئی امید یا سہارا رکھے گا؟ وہی شخص غیر اللہ پہ سہارا رکھتا ہے جس کا دل تقسیم ہو چکا ہو، جس کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو ساتھ کسی غیر اللہ کی محبت بھی ہو، کسی پیر کی ہو، فقیر کی ہو. اللہ نے اس لیے ایک دل بنایا ہے، مٹی کی ایک دل بنائی ہے اور دل کی ایک دل بنائی ہے، اور اس دل کے اندر صرف اپنے اکیلے کی محبت کا مقام رکھا ہے. جب بھی کسی کے دل میں غیر اللہ کی محبت کا تفرق پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اللہ کریم پھر اس کو اپنی رحمت سے کوسوں دور بھگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لعنتی تو بن جاتا ہے، پھر کبھی رحمت کا مصداق نہیں رہ سکتا. اس لیے کتنا بہترین انداز ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے اپنے دل کو
اتنا صفا رکھو، اتنا منجائی کرو، اتنی چھنگائی کرو، اتنی تفائی کرو، اتنی صفائی اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ تیرے دل کے 4 گوشوں میں سے کسی گوشے کے اندر سوائے میرے اور کسی کی محبت، نبی کی محبت ہو تو میری محبت کے نیچے ہو، ولی کی محبت ہو تو میری محبت کے نیچے ہو، ولی کے اور کائنات کے اگر کسی تشخص کی محبت بھی ہے تو میری محبت کے دامن کے نیچے ہو، میری محبت کے اندر شریک نہ ہو کسی کی محبت، تیرا ایک دل ہے، ایک کے لیے ہونا چاہیے، اگر تو ایک کے لیے ہو گیا تو میں تیرے لیے ہو جاؤں۔ اسی لیے دن قیامت کے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گا، لکم فیہا ما تشتہی ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، لکم فیہا، او مجھ سے محبت کرنے والوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں تیرا محبوب رہا، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی ولی، صرف میں ہی تیرا محبوب رہا ہوں۔ اگر مجھے تو نے اکیلا محبوب بنایا ہے تو آج ہم بھی اس کا دست بدستی سودا کر رہے ہیں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اب بہشت برین ہم نے تیرے حوالے کر دیا، اب تو ایسا کر، ما تشتہی انفسکم، جس طرح طالب اپنے محبوب کی اداؤں پہ مٹتا ہے اور مر مٹتا ہے، دنیا میں تو میری اداؤں پہ مر مٹتا رہا، آج ہم تیری اداؤں کے پیچھے رحمت کو لگا دیں گے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، دنیا کے اندر تو نے اپنے نفس کی خواہشوں کو بن دیکھے میری مرضی کے پیچھے چلا دیا تھا، آج ہم تیری مرضی اور چاہت کے پیچھے اپنی مرضی کو لگا دیتے ہیں، تو چاہتا جا ہم دیتے جائیں گے۔ ما تشتہی، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئے گی۔ سب سے زیادہ مقدس مقام انسان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو، کس کی؟ اور پھر ایسی نہیں ادھوری یا پونی کانی کو کی نہ ہو، محبت ایسی ہے کہ دل کے تمام نہان خانے جو ہیں اللہ کی محبت ان کو مان لیں، چیونٹی کے برابر بھی کسی ایک کی محبوب کی اور وہاں گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ اگر کوئی دنیا کا کوئی اور محبوب ہو تو وہ اللہ محبوب حقیقی کی محبت کے تابع ہو کے چلے، یہ نہیں کہ اس کے برابر ہو کے شریک ہو کے چلے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے یہی داغ دیا ہے ان مشرکین پر کہ جو غیر اللہ کے لیے نظریں مانتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے نام کی دعائیاں بھی دیتے ہیں، نبی و ولیوں کے نام کی دعائیاں بھی دیتے ہیں، اللہ کے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں اور گھمکول شاہ کے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کی ساڑھ کے کنڈے بھی دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے بھی سب کو چلا کشی کرتے ہیں، غیر اللہ کے درباروں پر بھی کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی سجدے کرتے ہیں اور غیر اللہ کے دروازے مزاروں اور بہاروں پر بھی جا کے سجدے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ کریم دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، کیونکہ اصل ان کے دل جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ محبت ہے اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ بھی محبت ہے۔ اگر ان کے دل کے اندر اکیلے اللہ کی محبت ہوتی تو وہ کٹ جاتے، ان کا کترا تو ہو جاتا، مگر کسی غیر کے لیے کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنی جبی سائی نہ کرتے، کبھی غیر اللہ کے شور و پکار نہ کرتے، کبھی کسی غیر اللہ پہ امید نہ رکھتے۔ یہ سب وبال آتا ہے تو اسی وجہ سے کہ دل کی محبت تقسیم ہو چکی ہے۔ اس لیے مومن کو حکم ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا،
سخت ترین اور بہترین محبت مومن کے دل میں ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے مشرک تو رہ گئے مشرک، اپنوں کے دل پر بھی اللہ نے پہرا لگا دیا ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت کے برابر اور کسی کی محبت نہ ہے۔ کہیں اگر کھٹکا پیدا ہوا ہے تو اللہ کریم نے ایسے مسائل ڈال دیا ہے تاکہ آٹومیٹک خود بخود محبت غیر اللہ کی کٹ جائے اور اکیلے اللہ سے محبت لگ جائے۔ 86 سال تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، اللہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے بیٹا دیجیے، مجھے بیٹا ملنا چاہیے، صالحین، اور ہو بھی ایسا نیکوکار کہ میری سیرت اور صورت کے ساتھ چھکتا لگتا بیٹا ہو، صالحین۔ تقریباً 80 سال سے زائد عمر تک مانگتے رہے، اللہ کریم نے نہ کبھی جواب دیا ہاں میں اور نہ خاموش ہو رہے کہ چلو مالک کی مرضی نہیں ہوگی دینے۔ اتفاقاً ایک دن وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میاں میں نے یہ اپنی عادت بنا رکھی ہے کہ تیری محبت اور تیری شفقت اور سخاوت کے ترنم لینے کے لیے میرے گھر میں جب بھی کھانا پکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان بھی شریک ہو جائے۔ آج میرے مہمان آنے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ کو مہمان بھیج کے میرے گھر کا پکا ہوا کھانا اور میرے مائدہ پہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ اللہ کریم کی خاص شفقت کو مانگنا ہو، مطالبہ کرنا ہو تو مہمان نوازی آدمی شروع کر دے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لانے والی چیز ہے۔ اللہ کی محبت کے اندر یہ دام ہوتا ہے۔ اتفاقاً دیکھتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے سے 3 نوجوان چمکتے دمکتے جھلکتے چھلکتے آ رہے ہیں۔ ہاں ابھی ابھی نئی نئی جوانی کی امنگ لے کر آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت ہے۔ حضرت صاحب نے جب دیکھا وہ بھول ہوئی یاد پھر تازہ ہو گئی، اپنے دل میں کہنے لگے واہ اللہ، یہ بھی تو کسی کا جگر ٹھنڈا کرنے کے لیے تم نے کسی کو تو یہ بیٹے دیے نوجوان، اگر مجھے بھی تو کوئی ان جیسا کوئی ایک بیٹا دے دیتا تو تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تیرے خزانے تو بے بہا ہے۔ یہی دل میں تڑپ پیدا کر رہے تھے، وہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب آئے انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم۔ حضرت صاحب نے سوچا بڑے بہترین مہمان آئے ہیں، بے مثال مہمان آئے، آج سے پہلے ان جیسے مہمان میرے نصیب میں، سبحان اللہ۔ اتنے خوشی ہوئے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، جلدی جلدی ان کو وعلیکم السلام کہہ کے فرمانے لگے بیٹے یہاں ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جلدی جلدی بچڑا جا کے ذبح کر کے چاپل بنا کے بھون کے ٹرے بھرے ہوئے آگے سامنے لے کے آئے اور کہنے لگے بیٹے آؤ کھاؤ، ہمیشہ تمہارے جیسے مہمان آتے رہوں اور میں ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں تمہیں کھلاتا رہوں، تو تمہارے جیسے مہمانوں کی تو میں انتظار میں رہتا ہوں، آؤ جلدی کرو، بسم اللہ تفضلوا ببرکت بسم اللہ۔ جو حضرت صاحب کہتے تھے کھاؤ، وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچنے حیران ہو گئے، میں نے ان کے لیے مہمانی تیار کی ہے اور یہ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا رہے ہیں، وجہ کیا؟ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، غیر معلوم سمجھا، پرایا سمجھا،
बेगाना समझ के, मुखालिफ समझ के हजरत साहब डर गए। माथे पे जब पसीना आया, ठंडे होके भर के पसीना जब पूछ रहे थे, तो उस वक्त वो भी तार गए कि हजरत साहब डर गए। इसलिए कहने लगे ला तखाफो, डरो नहीं, इन्ना उरसलना इला कौम लूत, हम तो रसूल हैं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए आ रहे हैं, वो नहीं जो आप सब। हजरत साहब ने फरमाया भले मानसो, अगर तुम अंदर से नूर थे और बाहर से बशर थे, इसका मतलब यह है तुमने बशरी चोला पहन रखा है ना, ये बशरियत वाले पर्दे के अंदर नीचे तुम्हारी नूरानियत थी। अगर ऐसा ही वाकया था तो तुम मुझे तो बताते, मैं अपना बछड़ा तो जाए न करता। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, हमारे अंदर का तुम्हें पता नहीं और तुम्हारे अंदर का आप कम अज कम हमें भी तो बताते ना कि आप अपने घर की चार दीवारी में क्या लेने देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए बात तो ये साबित होती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम भी अल्लाह के रसूल हैं, मगर बात अपने मकाम पे है कि पर्दे की ओट में सुनने देखने जानने वाला सिर्फ कौन है? सिर्फ अल्लाह ही है और कोई नहीं है। न जिंदा नबी को पता, आजकल तो आपके मुर्दे भी नहीं ना कहीं ठहरते, बात तो जिंदगी चल रही है। कहते हैं बाबे फलाने ने तो पांव निकाल रखा था, कहे ना हम कब्र पे, तो वहां पांव निकला हुआ था, इतनी गहरी कब्र और पांव निकला हुआ था। अल्लाह के बंदे सोचते नहीं है, ये तो बंदा है, ये तो ऊंट का बच्चा है दफन किया है। कितना अंधा खाता बना रखा। पर्दों के पीछे जानने सुनने वाला कौन? यहां तो जिंदा पैगंबर, जिंदा रसूल ही नहीं जान सुन सकता कि जाए कि किसी मुर्दे की कोई ताकत हो सुनने देखने की। हर के बाद आबाद अंजामकार। पूछे लगे फिर बात यह है कि तुम इधर आए क्यों हो? फरिश्ते कहने लगे कि हम बाईपास से गुजर रहे थे, अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया था कि वहां पड़ोस से गुजरोगे, मेरे उस बूढ़े पैगंबर को खुशखबरी सुना के जाना। वो बड़ी मुद्दत से मुझसे बेटा मांगता मांगता खामोश हो चुका है, मुझसे मायूस तो नहीं हुआ, मगर सिर्फ इतनी बात है कि वो ये समझ के कि हो सकता है मेरे मालिक के देने का इरादा न हो, इसलिए उसने मांगना छोड़ दिया है। तड़प तो दिल के अंदर है, इसलिए जाते हुए जाते जाते मेरे उस पैगंबर को ये बिशारत दे के जाना कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपके यहां एक बेटा होगा जो बेमिसाल बेटा होगा। हजरत साहब को खुशखबरी मिल गई। किस्सा होता यह है कि बेटा मिल गया। क्या हो गया? अब बड़ी मुद्दत के बाद जो बेटा मिला, आखिर दिल की गहराइयों में कुछ मोहब्बत के इशारा जरूर ज्यादा चमकार पैदा होने का खतरा था। चलते चलते फलम्मा बलगा माउ साया, जब अपने बाप की उंगली पकड़ के साथ भागने दौड़ने के काबिल हो गया, अल्लाह करीम ने देखा मेरा ये खलील है, इब्राहिम खलील है। खलील वो होता है जिसके दिल में और किसी की मोहब्बत हो भी नहीं, हो सके भी नहीं, हो भी नहीं। जब देखा हजरत इब्राहिम खलील को तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे धीमे धीमे मोहब्बत दिल के अंदर अपना गुजर कर रही है। अल्लाह करीम ने जब देखा है कि मेरे सालिम खलील का सालिम दिल मेरे लिए है, बड़ी मुद्दत के बाद इनको बेटा मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत ससकते ससकते रसकते रसकते चलते चलते मेरे दामन दिल वाली मोहब्बत के अंदर शरीक ना हो जाए। जब ये खतरा महसूस हुआ, अल्लाह करीम ने फरमाया अपने हाथ में छुरी लो और बेटे को ज़िबा करो। बेटे को, अपने बेटे को कहते हैं इन्नी फिल मनाम,
ذبح کا میں نیند میں حکم دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ اپنے ہاتھ سے میں تمہیں کیا کروں؟ بولو، ذبح کروں۔ اتنی مدت کے بعد بیٹا ملتا ہے، تو ذبح ہونے کے لیے تو بیٹے نہیں دیے جاتے۔ اللہ کریم کے پاک باغ پیغمبر کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنی، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نیند کے اندر دکھایا گیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو سوچ لے تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو حکم ملا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے چھری کے ذریعے تجھے ذبح کر دوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں۔ ذبح کرنے والا اتنا تیز نہیں جتنا ذبح ہونے والا تیز۔ بلے بلے بلے، کیوں؟ اس لیے ذبح کرنے والا تو اس اکیلے محبوب کی رضا کے مطابق ذبح کر رہا ہے، اور ذبح ہونے والا بھی سمجھتا ہے کہ جب محبوب میرے ساتھ مصالحت کرنا چاہے اور اپنا دیدار کرانا چاہے، میری جان اگر لگ جائے تو مانگنے سے پہلے جان دے دوں، مگر محبوب کی ناراضگی کو قبول نہ کروں۔ آج تو مصیبت ہے، آج تو اس محبوب کے لیے لوگ بیچارے زکات ادا نہیں کرتے۔ سونا چاندی روپا پیسہ ہو تو جوڑ 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 کے حرام حلال سارے کا سارا کھلواڑ بنا کے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور پھر بھی خدا کی شکایت کرتے ہیں یار پلے کچھ نہیں پڑتا، بڑا بھاگتا ہوں مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کرے تیرے پلے کچھ پڑے ہوئے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جو محبوب کے اشارے پر اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ پھر اس سے مستضاد یہ کہ اللہ کے لیے اتنا خرچ نہیں کر رہا جتنا غیر اللہ کے لیے دوڑ دوڑ کے خرچ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ مشرک ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، ایک دوسرا یہ منافق بھی ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے یہ جو درویش ہے نا، یہ درویش اور ملا بلوانے یہ ڈنڈ کے ہیں، ڈنڈ کے موٹے ڈٹے کھا کھا کے پل گئے، ان پہ تو زکات کا پیسہ لگتا ہی نہیں، کہاں لگتا ہے؟ پھر چکلے میں لے جاؤ، تیرے جیسے موزی کا پیسہ اللہ یہاں لگنے دیتا ہی نہیں، ورنہ تو نے جو دینا ہے کسی مولوی کو نہیں دینا، کسی درویش کو نہیں دینا، تو نے تو اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ محبوب نے جو حکم دے دیا ہے وہ بھی تو آخر اس کا بندہ ہے جو اپنے محبوب کے نیند کے اندر اشارے پر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے چھری اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اچھا، جب کہتے ہیں فانظر ماذا تری، دیکھ میرے بیٹے تیرا کیا ارادہ ہے؟ آگے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل، اے پیارے باپ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ایسا کرو ابا جی، افعل، جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ۔ اذبح نہیں کہا، اذبح نہیں کہا، کیونکہ اذبح خاص بنتا ہے، افعال عام بنتا ہے۔ حکم کیا آپ کو حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا؟ میری جان جو لینے کے لیے تیار ہے میرا محبوب، آپ کا بھی محبوب، میرا بھی محبوب، تیرا بھی اکیلا محبوب، میرا بھی اکیلا محبوب، اگر وہ جان لینا چاہتا ہے تو افعال، جلدی کرو، جلدی کرو۔ چھری کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پتھر مل جائے تو بھی اٹھا کے مار میرے سر میں، جس طرح ہو سکتا ہے ذبح کر ڈالو۔ اور باقی رہ گئی یہ چیز کہ میں تھڑک جاؤں،
لرز جاؤں کانپ جاؤں بے صبری کا مظاہرہ کروں، نہیں مانگنے والا محبوب ہو پھر میری آنکھیں باندھنی پڑے پھر مزہ تو نہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے، جب باپ نے لٹایا بیٹے نے کہا شفقت پدری اور شفقت پسری آپس میں ایکشن ان کا نہ ہو جائے، اس لیے ابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے تاکہ آپ مجھے نہ دیکھیں اور میں۔ سنا ہے نا لوگوں سے کہتے ہیں یہ پٹیاں بدلواتے ہیں نامراد لوگ کے پٹھے، اور ادھر کیا کہتے ہیں 7 گز مٹی کے نیچے سے مردہ اوپر والے کو دیکھ لیتا ہے لنڈی چڑی ہے میری قبر دے کے لنڈا چڑھا ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ دونوں پیغمبر ہیں باپ بیٹا، مگر کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے تو پھر باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکے گا، بیٹا ہے کپڑے کی پٹی کے نیچے سے تو نہیں دیکھ سکتے مگر 7 گز مٹی کے نیچے سے مردہ دیکھ سکتا ہے۔ توبہ تو خدا جانے ایسے کافر کہیں لندن سے خریدنے پڑیں گے یہ یہی موجود ہے۔ اللہ اللہ، کئی مولوی تو کہتے ہیں بھائی قبرستان میں جایا کرو تو ستھن پا کے تلوار پا کے جایا کرو، کیوں نیچے سے مردے دیکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ ہے بے وقوف کے نہیں؟ بولو ہے نا بے وقوف؟ اللہ دیکھا بیٹا کہہ رہا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے میرے ابا جان۔ مارو جلدی کرو، جو چیز ہتھے لگتی ہے پتھر اٹھا کے مار دے، چھری لے کے مار دے، ذبح کرنا مقصود ہے، جان نکالنا مقصود ہے۔ آپ جان نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں نکال کے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ کیوں؟ مانگنے والا جو ہے وہ تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، اس کی محبت اگر مکمل ہمارے دلوں میں اس طرح ہو سکتی ہے تو جان نکال اور میں جان دینے کے لیے تیار۔ جب تلہ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں جب تل گئے، اسلم ذبح کرنے والا ذبح کرنے پہ تل گیا، ذبح ہونے والا ذبح ہونے پہ تل گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب لٹایا اس کو اور پھر اپنی چھری کی دھار دیکھ رہا ہے، ابھی گلے پہ چلانے کے لیے تیار تھا، اللہ کریم فرماتے جب تل گیا ذبح کرنے والا اور ذبح ہونے والا، تو گویا کہ جس چیز کو ہم ذبح کروانا چاہتے تھے وہ ذبح ہو گئی۔ اس لیے ہم نے اونچی آواز کے ساتھ کہا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم پیچھے ہٹا لو اپنی چھری کو، ذبح کرنے کا یہ مال کوئی نہیں۔ کیوں؟ جس چیز کو ذبح کروانا چاہتے تھے وہ دل کی محبت ہے، محبت ذبح ہو گئی، سالم دل سالم اللہ کے لیے بچ گیا۔ اب ابراہیم اسماعیل تو ذبح کرنے کی چیز نہیں، آپ کو کیا پتا اس کی پشت میں تو ہم نے نبوت کے باغ لگانے۔ مقصود تھا دل کی محبت ذبح کرانا تاکہ اللہ اکیلے کی محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت کا حصہ نہ مل جائے۔ اور پھر وہ چونکہ آپ خلیل تھے، اور خلیل تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی غیر کی محبت سما نہ سکے۔ کیوں؟ ساری خرابیاں وہیں سے آتی ہیں جب ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، غیر اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کی محبت کو داغ پیدا ہو جائے، پھر آدمی شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، نفس پرستی بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی قبریں بھی پوجتا ہے، غیر اللہ پہ امید بھی رکھتا ہے۔ ہر خرابی کو دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اکیلے دل کو اکیلے اللہ کی محبت سے معمور کیا جائے، پھر بچ کے اللہ کرے پھر بتا سدائے نہ ہو بذبحٍ عظیم، ہم نے بدلے میں فدیہ جو دیا بدلے ذبح عظیم کے دیا۔ دمبے کا ذبح کرنا عظیم نہیں،
دل کی محبت کا ذبح کرنا یہ ذبح عظیم ہے. اس لیے فرماتے ہیں جو چیز دل کی گہرائیوں میں خطرہ پیدا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی دل میں مجبور ہوتا ہے, دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. چاہے اللہ کا پیغمبر ہی کیوں ہو, دل کی بوٹی پہ اختیار پیغمبر کا بھی نہیں چل سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر سے ملنے والے بیٹے کی محبت حضرت ابراہیم کے دل کی گہرائیوں میں جا کے اپنی جگہ بنا لیتی, پھر مشکل میں پڑ جاتے. اس لیے ابتدائی سے اللہ نے ایسا حکم لگا دیا تھا کہ پتہ چل جائے کہ دل کے اندر صرف اللہ اکیلے کی محبت سما سکتی ہے اور کسی کی نہیں چل سکتی. عبد القادر جیلانی سب کہو رحمت اللہ, وہ 11ویں والا پیر جو مشہور ہے. بڑی مدت کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, عبد التواب انہوں نے نام رکھا. اس کے بعد دوسرے کا نام عبد الوہاب ہے. عبد التواب جب پیدا ہوا کافی مدت مانگتے رہے. مدت کے بعد یہ عین بڑھاپے کے وقت میں ان کو یہ عبد التواب ملا. چند دنوں کے بعد جلدی جلدی جھنڈورا پیٹ دیا کہ جلدی کرو, کٹھے ہو جاؤ سارے. زندہ جیتے جاگتے اپنے عبد التواب بچے کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا خان پاٹی صاحب, بزرگوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں, زندوں کا جنازہ یہ پڑھ رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں پڑھا؟ انہوں نے کہا بھائی میرے دل میں کچھ محبت اس کی زیادہ پیدا ہو رہی تھی, اس لیے میں نے اس کو کل میت سمجھ کے جنازے کی تکبیریں پڑھ دی ہیں تاکہ میرے دل میں اکیلے اللہ کی محبت رہ جائے اور کسی کی محبت پیدا نہ. کیونکہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ دل ایک ہوتا ہے مگر اس میں رہنے والے اور راگزیر ہونے والے, جائے گزیر ہونے والے اگر 2 ہو جائے, ہزاروں ہو جائے, آدمی تمام خرابیوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اکیلے خالص اللہ کی محبت کا دام پیدا کرو تاکہ تمہاری انسانیت کو کوئی داغ نہ لگ سکے. اور کسی کی محبت اگر ہو اللہ کی محبت کے نیچے رکھو, اس کے برابر نہ ہونے دو. حق تو نہیں دے. اچھا ساری میخ نکل گئی ہے, ہمیں سواد ہونا. اچھا چلو بھائی ایک سواد کے لیے ایک اور سواد بھی لے لو. ہمیں کہیں سے کوئی منہ تو نہیں لینا پڑتا, سرکاری کتا ہے بس وہ بھیجتا ہے, ہم بتا دیتے. اور سن لو کیا ہوا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود اقرار کیا کہ اللہ میرے دل کی گہرائیوں میں عائشہ کی محبت زیادہ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ یعنی خود شکوہ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دل کی وجہ سے مجبور تھے, اس لیے اپنی معذوری کا اظہار کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہم یا مقلب القلوب قلوب عباد کا بین اصبعیک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تمام کائنات کے دل تیری رحمت کی 2 انگلیوں کے اندر اٹکے ہوئے ہیں, جدھر چاہتا ہے تو قلبھا کیف تشاء, الٹے چکر پہ ڈال دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ اس لیے میرے دل کو اپنے صحیح راستے پہ رکھ. اللہ کا پیغمبر یہ اقرار کر رہا ہے کہ دل کی بوٹی کا بھی میں مالک ہوں, اپنے دل کا مالک بھی. اور یہ اللہ والے تو جا کے مردوں سے کہتے ہیں بھائی لیلا ککڑ کے دے دے پتر اٹھے نہ بھی ماں کو منڈی لگی ہے. پیغمبر کا حال یہ کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے دل پہ بھی اختیار نہیں چلتا, اس لیے مجھے خطرہ ہے, ہو سکتا ہے عائشہ صدیقہ کی محبت کا مقام اتنا غلبہ نہ پکڑ جائے. اور میں پہلے ہی سے تجھے بتا رہا ہوں اللہ اگر غالب آ بھی جائے تو میرا اختیار دل پہ نہیں چلتا. فلا تلمنی
فیما تملک ولا املک، مجھے ملامت نہ کیجیے، مجھے پکڑیے نہیں اللہ، کیونکہ پکڑنے کے جواب اس حالت میں ہوگا جس حالت میں میرا اختیار ہو۔ یہاں تک میرا اختیار چلتا ہے بس چلتا ہے، میں تو پوری کوشش کرتا ہوں، مگر دل پہ میرا اختیار نہیں چلتا۔ دل کو اپنے مقام پہ رکھنا تیرا کام ہے، اگر زیادتی ہو جائے تو میرے اختیار میں نہیں، مجھے ملامت نہ کریو۔ یعنی خود اقرار کیا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت دل میں دھیرے دھیرے جا رہی تھی۔ جس خطرے کے پیش نظر خود اللہ کے پاک رسول نے التجان کہہ بھی جانتا تھا، اللہ نے پھر اس محبت کو بھی برداشت نہیں کیا۔ معاملہ عشق کا مشہور ہے، تہمت لگ گئی عائشہ صدیقہ پہ، منافقین نے بک بک کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی اطلاع خبر نہ دی، بالکل نہایت خاموشی کے ساتھ فضائے سماوی پہ سکوت ہے اور زمین پہ شور و غوغا برپا ہے۔ گلی کوچے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی اہل بیت مقدس کے متعلق ریشہ دوانیاں شروع ہیں، بکواسات خرافات شروع ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اتنے تنگ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اسی عائشہ صدیقہ کو، جس عائشہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت کر 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 کے جب فارغ ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے کلمنی یا عائشہ، عائشہ اب تک میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اب تو اور میں آپس میں کلام کریں۔ اتنی محبت اور اتنی گہرائی اس عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے، عائشہ تو اگر چاہے تو اپنے ماں کے گھر چلی جا، ابو بکر صدیق کے گھر یہاں تیرے رہنے کی ضرورت ہے۔ سبق کر دیا اللہ نے اس محبت کو، تاکہ اکیلا دل محمد پاک کا صرف اکیلے میری محبت رہ جائے۔ اور اتنا تنفر پیدا ہوا کہ عائشہ صدیقہ کوشش کرتی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کا جمال دیدار سے لطف اندوز ہو جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر دوسری طرف رخ پھیر لیا کرتے تھے، دوسری طرف آتی تھی، دوسری طرف رخ پھیر کے اور پیٹھ کے پیچھے پیٹھ کر کے اور کہا کرتے تھے کہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر کوئی جھٹکا لگ گیا ہے غلط ارادے کا عائشہ تو سن لے، تو میری محبوبہ تھی تو اللہ کی وجہ سے تھی، لہذا فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لے، ورنہ میرے ساتھ تیرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کریم نے خود صفائی پیش کی عائشہ صدیقہ کی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت جا کے مبارک کے طور پہ اطلاع دی کہ ان اللہ براک من السماء، عائشہ اللہ نے تیری برات اور صفائی پیش کر دی ہے۔ قرآن مقدس میں اس وقت جا کے 1.5 مہینے کے وقفے اور عرصے کے بعد جا کے خوشی کے ساتھ کلام کی اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور وہ چیز جو ذبح ہونا چاہیے تھی وہ ذبح ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میرے دل میں اگر عائشہ کی محبت تھی تو اللہ کی محبت کے تابع تھی، اس لیے جہاں یہ اس قسم کا کردار آ جاتا ہے تو وہاں عائشہ کو تو دور کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا حال دیکھیے، بڑے محبوب بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، ہے ان کے ہوٹوں پہ ہوٹ اپنے رکھ کے اور آنکھیں بند کر کے سکون لیا کرتے تھے۔ خطرہ تھا کہ دل کی محبت میں گہرائیوں میں کہیں یوسف کی محبت دھیرے دھیرے زیادہ قبضہ نہ کر جائے، اللہ نے وہ پھوٹ ڈالی کہ پھر یہی پتا چلا کہ ایک مومن کے دل میں ہر محبت ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی محبت باہر نکالنے کے قابل نہیں ہے۔ اصل ساری کائنات کا مرکزی نقطہ ہے اللہ کو محبوب سمجھنا، اور اتنا محبوب سمجھنا کہ جتنی محبتیں بھی ہوں، ماں باپ کی ہوں، پیغمبر کی ہو، ولی کی ہو، اللہ کی محبت کے نیچے ہو، اللہ کی محبت کے برابر نہ ہونے پائے۔ یہی شکوہ اللہ نے مشرکین اقوام پہ کیا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین
ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا يحبونهم. میں تمہیں بتاؤں میرے پیغمبر یہ مردوں کے سما کے کیوں قائل ہو رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں میرے پیغمبر یہ مکے والے دور رہنے والی ہستیوں کے سننے اور جاننے کے قائل کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں غیر اللہ کے نام کی نیازیں دینے کے کیوں قائل ہو رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں جنات اور دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ کیوں کرنے کے قائل ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کرتوت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، ان کو اللہ کی محبت کے برابر غیر اللہ سے بھی محبت موجود ہے. اس لیے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. جس طرح اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں غیر اللہ سے بھی امیدیں لگاتے ہیں. اے میرے پیغمبر والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہوتے ہیں ان کو اللہ کی محبت کے برابر اور کسی کی محبت نہیں ہوتی. یہی عائشہ صدیقہ جب ان کو خبر ملی ہے کہ نبی کریم آ گئے ہیں، ام رومان بی بی کہتی ہے عائشہ قومی الی رسول اللہ وشکری اللہ. اے عائشہ اٹھو اپنے کمرے سے، محمد رسول اللہ کا قرآن لے آیا ہے اور وہ آپ کی مبارک کے لیے آ گیا ہے. دو کام کرو عائشہ، چھوڑو اپنے غمداری کو. ایک تو عزت کرو محمد کریم کی، دوسرا شکریہ ادا کرو محمد رسول اللہ کا. مگر عائشہ صدیقہ کا محبوب تو کون تھا؟ اس لیے کہتی ہے ٹھیک ہے ام رحمان، میں تعظیم تو کروں گی محمد الرسول اللہ کی، مگر شکر میں اللہ کے بغیر اور کسی کا نہیں کروں گی. لا اشکر للہ للہ، شکر تو اس کو ہوتا ہے جس کی نعمت ہو، اور نعمت تو اللہ کی ہے. قرآن والی نعمت اللہ کی ہے. میری صفائی پیش کی ہے قرآن نے تو اللہ نے نعمت کی ہے، لہذا شکریہ بھی ادا کروں گی تو اللہ کا کروں گی، محبت محمد میں آ کے نہیں کروں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا.